السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جودی والکرم والہ وصحبہ بارک وسلم۔ محترم سامعین، درس تفسیر میں حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا تذکرہ چل رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آج حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی مکمل کیا جائے گا۔ تو قرآن پاک کے چھٹے پارے سورہ مائدہ کی روشنی میں گفتگو ہو رہی تھی کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کی دھمکیاں تو قربانی کے بعد ہی سے دی تھی، مگر اس وقت حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے، اور آدم علیہ السلام جب مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو پھر موقع پا کر کے قابیل نے حابیل کو منگل کے دن قتل کیا۔ اب اس وقت مہینہ اور سن کے حساب سے تو کچھ تعین نہیں تھا، البتہ حدیث پاک میں ہے کہ منگل کا دین جو ہے وہ خون کا دین ہے، کیونکہ اسی دن حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو حیض آیا، ماسک آیا، اور اسی دن حابیل کا قتل ہوا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ منگل کے دن اگر ہو سکے تو آپریشن وغیرہ کو ٹالنا چاہیے۔ کبھی کبھی جسم میں ایک ایسی رگ ہوتی ہے کہ جس کے پھٹ جانے سے منگل کے دن خون جلدی بند نہیں ہوتا۔ بہرکیف حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل مسلسل 40 دن تک حضرت حابیل کی لاش کو لے کر کے گھومتا رہا، اور اسے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیسے جو ہے اس لاش کا میں کیا کروں، چونکہ یہ زمین پر غالباً موت بھی پہلی تھی اور قتل بھی پہلا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کو ریت کر رہا تھا، تاکہ وہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ قابیل نے یہ دیکھ کر کہا، ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا، پس وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کرنے کے بعد چمڑے کے تھیلے میں ڈال کر حابیل کو 40 دن تک گھومتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دن 2 کوے بھیجے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو جو ہے قتل کر دیا، اور پھر اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین میں کریت کر گھڑا کیا اور مردہ کوے کو اس گڑھے میں رکھ دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ قابیل یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر کے قابیل کو دفن کرنے کا طریقہ آیا، اور اس نے اسی ترتیب سے حابیل کی لاش دفن کر دی۔ قابیل نے کہا، یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہیں ہوا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا۔ یہ افسوس حضرت حابیل کے قتل پر نہیں ہوا اسے،
ورنہ افسوس ہی ندامت ہے، اور ندامت ہی توبہ ہے۔ نہیں، یہ افسوس اس پر نہیں ہوا، بلکہ وہ دل میں یہ بڑبڑایا اور اس بات پر، اپنی بے وقوفی پر اسے جو ہے افسوس ہوا کہ میں ایسا ناسمجھ و بے وقوف ہوں کہ اس کوے کی طرح میرے اندر یہ بھی سمجھ نہیں ہوئی کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا۔ تو دفن کرنا بھی جو ہے حضرت انسان کو کوے نے سکھایا ہے۔ آج ہمیں تھوڑی سی ڈگری مل جاتی ہے تو سیکھنے سے شرم آتی ہے، گریز کرتے ہیں، نماز کے مسائل تک سیکھنے کے لیے شرم آتی ہے۔ تو ذرا اپنی ہم اصلیت کی طرف جائیں کہ انسان کو جو ہے قتل کرنا بھی انسان کو جو ہے دفن کرنا بھی جانور نے سکھایا ہے۔ بہرکیف یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا، مگر انسان کو سیکھنے میں کبھی بھی جو ہے وہ شرمندگی نہیں کرنی چاہیے۔ قابل نے جب حابیل کو دفن کر دیا تو وہ اپنی بہن اقلیمہ کو لے کر شہر عدن بھاگ گیا، وہیں اس کی ساری اولاد حرام کی ہوئی، اور پھر اس کے بعد قابل کے دل میں جو یہ بات تھی کہ حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور میری نہیں ہوئی، ابلیس نے اس کا فائدہ اٹھایا، اور ایک دن ابلیس نے آ کر قابل سے کہا کہ اگر تو آگ کی پوجا کرتا تو تیری قربانی کو بھی آگ قبول کر لیتی۔ حابیل جو ہے وہ آگ کو پوجتا تھا، معاذ اللہ، یہ ابلیس نے جو ہے تہمت لگائی، اس لیے آگ نے اس کی قربانی قبول کر لی۔ اگر تو بھی آگ کی پرستش کرتا، آگ کی پوجا کرتا، تو تیری بھی آگ قربانی قبول کر لیتی۔ قابل نے یہ سن کر آگ کی پوجا شروع کر دی، اور سب سے پہلے زمین پر آتش پرستی قابل نے ہی کی، اور قابل ہی نے یہ گانے باجے اور ایجاد کیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب قابل بوڑھا ہو گیا تو اس کی اولاد اسے پتھر مارا کرتی تھی، اور ایک دن اس کے بیٹے نے اسے ذلت کے ساتھ پتھر مار کر کے قتل کر دیا۔ کما تدین تدان اعمل ما شئت کما تدین تدان، عمل جو چاہے کر لے مگر یاد رکھ لے جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو حابیل کی شہادت کے بعد بڑا ہی جو ہے صدمہ ہوا، اور آپ حابیل کی قبر پر کئی دنوں تک حاضری دیتے رہے اور آنکھوں سے آنسو بہاتے رہے، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کے تقریباً 50 سال یا 100 سال کے بعد حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے، اور شیش علیہ السلام ہی حضرت آدم علیہ السلام کے نائب اور خلیفہ ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہ جب وصال کا ٹائم ہوا تو حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اقبل آدم علی ابنہ شیش فقال اے بنی انت خلیفتی من بعدی فخذها بعمارت التقوی والعروۃ الوثقی۔ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش علیہ السلام کے پاس آپ تشریف لائے اور فرمایا، اے میرے بیٹے، تم میرے بعد میرے خلیفہ ہو، پس خلافت کے اس تاج کو تقوی اور پرہیزگاری اور محکم یقین کے ساتھ پکڑے رکھنا۔ فَكُلَّمَا ذَكَرْتَ اللَّهَ فَاذْكُرْ إِلَى جَنبِهِ اسْمَ مُحَمَّدٍ،
اور جب تم اللہ کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ ہی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرنا۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں فَإِنِّي رَأَيْتُ اسْمَهُ مَكْتُوبًا عَلَى سَاقِ الْعَرْشِ وَأَنَا بَيْنَ الرُّوحِ وَالطِّينِ، اس لیے کہ اے بیٹے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عرش کے ستونوں پر لکھا ہوا دیکھا جبکہ میں روح اور مٹی کے درمیان تھا۔ ثم انی طفت السماوات فلم ار فی السماوات موضعا الا رأیت اسم محمد مکتوبا علیہ، پھر میں نے تمام آسمانوں پر نظر کی تو مجھے کوئی جگہ ایسی نظر نہیں آئی جہاں نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھا ہوا نہ ہو۔ وَإِنَّ رَبِّي أَسْكَنَنِي الْجَنَّةَ فَلَمْ أَرَ فِي الْجَنَّةِ قَصْرًا وَلَا غُرْفَةً إِلَّا وَجَدْتُ اسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوبًا عَلَيْهِ، اور میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا تو میں نے جنت کے ہر محل اور ہر بالا خانے اور ہر برآمدے پر جو ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُ اسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوبًا عَلَى نُحُورِ الْحُورِ الْعَيْنِ وَعَلَى وَرَقِ قَصْمِ لِجَامِ الْجَنَّةِ وَعَلَى وَرَقِ شَجْرَةِ الطُّوبَةِ وَعَلَى وَرَقِ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَعَلَى أَطْرَافِ الْحُجُبِ وَبَيْنَ أَعْيُنِ الْمَلَائِكَةِ، اور میں نے جنت کے ہر جو ہے پردے اور حوروں کی آنکھوں پر اور جنت کے تمام درختوں کے پتوں پر اور شجر طوبہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جنتی محل میں جس درخت کی جڑ ہے اور اس کی شاخ ہر جنتی محل میں پہنچائی گئی ہے، اور سدرۃ المنتہا کے پتوں پر اور پردوں پر اور اس کے کناروں پر اور فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جھجر لگائیے پیارے تیری ہی داستان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام شیس علیہ السلام سے فرماتے ہیں فَأَكْثِرْ ذِكْرَهُ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ مِنْ قَبْلٍ تَذْكُرُهُ فِي كُلِّ سَاعَتِهَا، تو اے بیٹے کثرت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کرنا کیونکہ فرشتے ہر وقت ان کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی وصال کے وقت انہوں نے یہی جو ہے تاکید فرمائی، اور آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی رات نے دن حضور کا ذکر کریں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ذکر سب فیکے جب تک نہ مذکور ہو نمکن حسن والا ہمارا نبی، ذکر خدا روحانی غذا ہے اور نعت مصطفیٰ اس کا نمک ہے۔ اس وقت تک ذکر خدا اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول نہیں ہے جس میں ساتھ میں ذکر مصطفیٰ نہ ہو۔ بہرکیف حضرت آدم علیہ السلام کا جو ہے وصال یہ جمعہ کے دن ہوا۔ حدیث پاک میں ہے حضرت ابو لبابہ بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان یوم الجمعۃ سید الایام وأعظمها عند اللہ، بے شک جمعہ کا دین تمام دینوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور فرمایا فیہ خمس خصال خلق اللہ فی آدم وأهبط اللہ فی آدم إلى الأرض وفیہ توفى اللہ آدم وفیہ ساعۃ لا يسأل اللہ فیہا العبد فیہا شیئا الا اعطاہ ما لم يسأل حراما۔ حضور نے فرمایا کہ جمعہ میں جو ہے 5 خصلتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور جمعہ کے دن انہیں زمین کی طرف اتارا، اور جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا، اور اسی دن یعنی جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا اللہ کی بارگاہ میں سوال کرے اللہ اسے ضرور دے گا جب تک وہ حرام کا سوال نہ کرے، اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی، وفیہ تقوم الساعہ، اسی دن قیامت قائم ہوگی۔
اسی وجہ سے اور فرمایا شارحین حدیث میں اور حدیث پاک میں بھی اس کا اشارہ ہے کہ جمعہ کے دن جو گھڑی بتائی گئی ہے وہ گھڑی وہ کون سی گھڑی ہے؟ تو فرماتے ہیں وہ گھڑی جو ہے، ایک تو امام جب خطبے کے لیے نکلے اس وقت سے لے کر کے 2 رکعات ختم ہوں اس وقت کی یہ گھڑی ہے، یا امام 2 خطبے کے درمیان جب بیٹھے وہ گھڑی ہے، اور ایک یہ ہے کہ عصر سے مغرب کی گھڑی ہے۔ بہرکیف اس وقت ہمیں ہمیشہ جو ہے دعاؤں میں مشغول ہونا چاہیے اور اچھی دعا کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جب وصال کا ٹائم ہوا تو فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے، اور فرشتوں ہی نے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادوں سے کہا کہ جنتی میوے کھانے کی خواہش ہوئی ہے۔ اپنے فرزندوں سے کہا کہ کعبہ معظمہ میں جاؤ اور وہاں جا کر کے دعا کرو، اللہ تعالیٰ میری یہ تمنا پوری کرے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت آدم علیہ السلام کا حکم مان کر جب وہاں پہنچے تو انہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے ملے، جن سے انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی فرمائش کا حال بیان کیا۔ فرشتوں نے کہا ہمارے ساتھ آؤ، ہم جنت کے میوے اپنے ساتھ لائے ہیں۔ چنانچہ یہ سب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے ان فرشتوں کو جب دیکھا تو انہیں ڈر محسوس ہونے لگا اور چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دامن میں چھپ جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اب تم مجھ سے الگ رہو، میرے اور اللہ عز و جل کے قاصدوں کے درمیان آڑ نہ بنو۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض فرما لی، اور فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادوں سے فرمایا کہ جس طرح ہم آپ کے والد محترم حضرت آدم کا کفن دفن کریں ویسے ہی تم بھی کیا کرنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کی مرکب خوشبو اور جنتی حلے کا کفن اور جنت سے بیری کے یعنی بورڈی جسے ہم کہتے ہیں اس کے کچھ پتے اپنے ساتھ لائے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا اور کفن پہنایا اور خوشبو ملی، اور فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا وہ جو ہے آدم علیہ السلام کی لاش مبارک فرشتے کعبہ معظمہ میں لائے، اور ان پر سارے فرشتوں نے نماز جنازہ ادا کی، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام امام تھے اور سارے فرشتے مقتدی، اور اس نماز میں 4 تکبیریں کہیں جیسے آج ہوتی ہے۔ پھر کعبہ معظمہ میں 3 میل کے فاصلے پر مقام مینا میں لے گئے جہاں حاجی قربانی کرتے ہیں، اور اسی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی۔ وہاں مسجد خیف کے قریب مینا جب ہم جاتے ہیں تو مینا میں مسجد خیف ہے، بہت بڑی مسجد ہے، وہیں قریب میں حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، اور وہ بغلی قبر کھودی گئی اور ان کو دفن کر کے ان کی قبر کو اونٹ کی پیٹھ کی طرح ڈھلوان بنایا۔ گزشتہ سال جو ہے حج کی سعادت نصیب ہوئی تھی تو مسجد خیف میں مینا میں ہم لوگ کافی دیر تک 1-1.5 گھنٹے تک بیٹھے ہوئے تھے، وہاں عصر بھی پڑھی، وہاں کچھ وظائف بھی کیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی حاضر نصیب فرمائے۔ بہرکیف یہ جو کچھ بھی حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کے جو بھی طریقے ہیں یہ سارے طریقے فرشتوں نے جو ہے وہ سکھائے، اور یہی طریقے آج بھی ہم مومنوں میں رائج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت آدم علیہ السلام کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور جو آپ نے نصیحت فرمائی بار بار جو ہے ہر وقت ذکر
خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کرنا، اس پر ہم سب کو، اولاد آدم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر مصطفیٰ سے ہم سب کو مستفیض فرمائے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آئندہ اب جو ہے اور انبیاء کرام کے حالات بیان کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔